بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام مذہب صلہ رحمی کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں؟ قرآن مجید کی متعدد آیات، احادیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کو صلہ رحمی کی تاکید کرتی ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صلہ رحمی کیا ہے۔ صلہ رحمی سے مراد اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا، دکھ درد، خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا، اپنے رشتے کو اچھی طرح سے نبھانا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان پر احسان کرنا، ان پر صدقہ و خیرات کرنا، اگر مالی حوالے سے تنگ دستی اور کمزور ہیں تو ان کی مدد کرنا اور ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو صلہ رحمی کیا ہے؟ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا تاکہ لوگوں کو یہ بات باور ہو جائے کہ صلہ رحمی کیا ہے اور اسے زندگی کا حصہ بنانے پر کیوں اتنا زور دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ انہوں نے تو اپنے جانے دشمنوں کو بھی معاف کر کے ہمیں صلہ رحمی کا درس دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور مخلوق میں سب سے بہتر وہ ہے جو مخلوق سے اچھا سلوک کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث مبارک میں آپس میں صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا اور اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان بھی کیا، اور قطع رحمی پر وعید سنائی ہے۔ قطع رحمی کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد بھی توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کیا کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ اور آیات سے ہمیں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صلہ رحمی کیا ہے۔ اس آیت مبارک میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر اس کے خلاف کریں گے تو یقیناً دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ دنیا میں صلہ رحمی کرنے کا اصل اجر ثواب تو ہمیں قیامت میں ملے گا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں بھی اس کے فوائد بتائے ہیں، اور ان میں سے چند یہ ہیں کہ صلہ رحمی کرنے والے شخص کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اسے ایسے اعمال کی توفیق ملتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، اور لوگ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً کوئی ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، صدقہ جاریہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صلہ رحمی کی نیت سے صدقات و خیرات کرنے والے کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ روز قیامت اس کی یہی نیکی اسے جہنم سے بچانے کا اہم ذریعہ بنے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے وہ اسباب سیکھو جن کے سبب تم صلہ رحمی کرو گی، کیونکہ صلہ رحمی گھر والوں میں محبت کا سبب ہے، مال میں کثرت کا ذریعہ ہے،
عمر میں زیادتی کا باعث ہے۔ یاد رکھیے کہ روز قیامت ہم سے صلح رحمی کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ ہم نے رشتوں کے تقدس کا کتنا خیال رکھا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ پہلے خونین و نسبی و رشتوں میں درجہ بدرجہ صلح رحمی کریں، پھر معاشرتی اور انسانی رشتوں کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، مریضوں کی عیادت، ان پڑھوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت، تکلیف پر صبر کریں، شکر الحمدللہ، اچھی صحت اور ہمیشہ لوگوں کی خیر خواہی کریں، کیونکہ ہمارے یہی اعمال جنت میں داخلے کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صلح رحمی اور صحیح مفہوم میں سمجھنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسی میں اتفاق و اتحاد ہے اور دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بدی سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر چلنے کی تلقین عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ ہماری اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔